بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے وہ علم ملا ہے جو میں نے آج تک کبھی سوچا نہیں تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بھی یہ ضرور سننا چاہیے۔ یحییٰ بن یحییٰ بیان کرتے ہیں کہ جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مرض الموت طویل ہوا اور وقت آخر ہونے کو ہوا تو مدینہ اور دوسرے شہروں سے تمام علماء اور فقہاء امام صاحب کے مکان میں جمع ہو گئے تاکہ امام وقت کی آخری ملاقات سے فیض یاب ہوں اور ان کی وصیتوں پر بہرمند ہوں۔ یحییٰ بن یحییٰ کہتے ہیں کہ اس وقت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی عیادت کرنے والے مجھ سمیت 130 علماء حاضر تھے۔ میں بار بار امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتا اور سلام عرض کرتا تھا کہ تاکہ اس آخری وقت میں امام کی نظر مجھ پر پڑ جائے اور وہ نظر میری سعادت اخروی کا ذریعہ بن جائے۔ میں اسی کیفیت میں تھا کہ امام نے آنکھیں کھولی اور ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں کبھی ہنسایا اور کبھی رلایا، اس کے حکم سے زندہ رہے اور آج اس کے حکم سے جان دیتے ہیں۔ اس کے بعد خود ہی فرمایا، موت آ گئی اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت قریب ہے۔ حاضرین نے عرض کیا، اس وقت آپ کے باطن کا کیا حال ہے؟ فرمایا، میں اس وقت اولیاء اللہ کی مجلس کی وجہ سے بہت خوش ہوں، کیونکہ میں اہل علم کو اولیاء اللہ گردانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت انبیاء علیہ السلام کے بعد علماء سے زیادہ کوئی شخص پسند نہیں، نیز میں نے اس لیے بھی خوش ہوں کہ میری تمام زندگی علم کی تحصیل اور اس کی تعلیم میں گزر رہی ہے۔ میں اس سلسلے میں اپنی تمام مسائی کو مستجاب اور مشکور گمان کرتا ہوں، اس لیے کہ تمام فرائض اور سنن اور ان کے ثواب کی تفصیلات ہم کو زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوئے۔ مثلا حج کا اتنا ثواب ہے، زکوٰۃ کا اتنا، اور ان تمام معلومات کے سوائے حدیث کے طالب کوئی نہیں جان سکتا، اور یہی اصل نبوت کی میراث ہے۔ یحییٰ بن یحییٰ کہتے ہیں کہ اس کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ربی کی ایک روایت بیان کی کہ کسی شخص کو نماز کے مسائل بتانا روئے زمین کے تمام دولت صدقہ کرنے سے بہتر ہے، اور کسی شخص کی دینی الجھن کو دور کرنا 100 حج کرنے سے افضل ہے۔ اور ابن شہاب زہروی کی روایت سے بتایا کہ کسی شخص کو دینی مشورہ دینا 100 غزوات میں جہاد کرنے سے بہتر ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس گفتگو کے بعد امام مالک نے کوئی بات نہیں کی اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی وسیع رحمتوں کا سایہ کرے، آمین۔